अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने अलिफ से लेकर के या तक ये सारा सबक अच्छे से याद कर लिया होगा और इनकी शक्लें अपने जहन में अच्छे से बिठा ली होंगी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहला काम आप ये करें कि इस सबक को पढ़ने से पहले आप हमारे पिछले वीडियोस देखिए। अगर आप हमारे वो वीडियोस नहीं देखते हैं और इस सबक को पढ़ते हैं तो उम्मीद है कि आपके ये सबक समझ में ना आए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले वीडियो को देख कर के सबक को अच्छे से याद किया होगा। और अगर आपने सबक को याद करने में कंजूसी की है, अगर आपने सबक को याद करने में सुस्ती की है, तो आप ये अपने जहन से निकाल के फेंक दें कि आप कुरान पढ़ना सीख जाएं। कुरान पढ़ने के लिए सबसे पहले जिस तरह से आप इंग्लिश पढ़ते हैं या जिस तरह से आप हिंदी पढ़ते हैं, तो इंग्लिश पढ़ने के लिए जिस तरह से अल्फ़ाबेट यानी कि ABCDEFG वगैरह याद करना होता है, या जिस तरह आप हिंदी पढ़ते हैं उनमें वर्णमाला को याद करना होता है, यानी कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई वगैरह को याद करना होता है, इसी तरह कुरान पाक पढ़ने के लिए हरूफ़े मुफ़रदात को याद करना ज़रूरी है। आप जब भी इन हरूफ़े मुफ़रदात में से कोई सा भी हर्फ देखें तो आप उस हर्फ को देख करके समझ जाएं कि ये लफ्ज़ ये है। यानी कि जैसे आपने कहीं पर ये बना हुआ देखा तो आपको बताने की ज़रूरत ना पड़े कि ये रा है, आपको देखना है और देखने के फ़ौरन बाद ही समझ जाना है ये रा है। जब तक आप इनकी शक्ल अपने जहन में अच्छे से नहीं बिठाएंगे, अच्छे से नहीं रटेंगे, तो उम्मीद है कि आपसे कुरान पाक पढ़ना ना आए। तो सबसे पहले हम कल के सबक का रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि आपने मेहनत से पढ़ा है या नहीं। मेरे साथ पढ़िए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर और इसके अंदर फ़र्क क्या है, तो आपको ये फ़र्क ज़ाहिर होना चाहिए, ये फ़र्क आपको फ़ौरन बता देना चाहिए। इसमें और इसमें हमने फ़र्क बताया था, छोटा शीन कौन सा है, बड़ा शीन कौन सा है। या अगर मैं आपसे इसके बारे में पूछूं कि इस सबक में बताएं बड़ा काफ कहाँ है, तो आपको फ़ौरन बता देना है कि बड़ा काफ ये है। अगर इस सबक में मैं आपसे पूछूं कि बताएं सा की पहचान क्या है, तो आपको फ़ौरन बताना है कि सा की पहचान ये है जिसके ऊपर 3 नुक्ते हों। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं अलिफ से लेकर के या तक इन हरूफों में लाम कहाँ है, तो आपको फ़ौरन बता देना है कि लाम ये है। अगर ऐसे ही अगर इन हरूफों में मैं आपसे पूछूं कि बताएं गैन की पहचान क्या है, तो आपको फ़ौरन बता देना है कि गैन की पहचान ये है कि गैन के ऊपर 1 नुक्ता होता है। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको अलिफ से लेकर के या तक इन हरूफ को अच्छे से याद करना है, इनकी शक्ल को अपने जहन में बिठाना है, इन हरूफों की बिल्कुल अच्छे से पहचान करनी है। क्योंकि अगर आप जब तक इन हरूफों को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आने वाले जितने ये लेसन हैं, जितने सबक हैं, आपको पढ़ने में बहुत मुश्किल होंगे। चूँकि पूरा नूरानी कायदे में हरूफ़े मुफ़रदात ही हैं और कुरान पाक में ही हरूफ़े मुफ़रदात होते हैं। तो जब तक आप इनको नहीं समझेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप हरूफ़े मुफ़रदात को अच्छे से याद करें और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से याद किए होंगे। तो आज के इस सबक में हम अगर आपसे पूछें कि बताएं ये क्या है, तो आपको फ़ौरन बता देना है कि ये ज़ा है। अगर हम आपसे पूछें कि इस सबक में यहाँ से लेकर के यहाँ तक बताएं कि जीम कहाँ है, तो आपको बता देना है, इनमें तलाश करना है। अगर आपको जीम की पहचान हो गई होगी तब तो आप बता देंगे कि जीम ये है, और अगर आपको पहचान नहीं हुई होगी
تو آپ جیم نہیں بتا پائیں گے۔ اگر ان حروفوں میں سے میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیں چھوٹا کاف کہاں ہے، تو اگر آپ نے یہ والا سبق اچھے سے پڑھا ہوگا تبھی آپ بتا پائیں گے کہ چھوٹا کاف کون سا ہے۔ تو اگر آپ کو پہچان ہے تو آپ فوراً بتا دیں گے کہ چھوٹا کاف یہ ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیں ان حروفوں میں چھوٹا ہا کہاں ہے، تو اگر آپ نے یہ والا سبق اچھے سے یاد کیا ہوگا اور جو ہم نے ہا کا اور ہا کا جو آپ کو فرق بتایا تھا اس فرق کو آپ نے اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھایا ہوگا تو آپ بتا دیں گے کہ چھوٹا ہا کون سا ہے۔ تو فوراً آپ بتائیں گے کہ چھوٹا ہا یہ ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بڑا ہا کون سا ہے تو آپ فوراً بتا دیں گے کہ بڑا ہا یہ ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ عین کہاں ہے تو آپ بتائیں گے عین یہ ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیں اس سبق میں تا کہاں ہے تو آپ بتائیں گے کہ یہ ہے۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ آپ جب تک اس سبق کو نہیں بتا سکتے ہیں ان الفاظ کے بارے میں، ان حروفوں کے بارے میں، جب تک آپ نہیں بتا سکتے ہیں کہ کون سا حروف کیا ہے، جب تک آپ یہ والا سبق اچھے سے نہیں پڑھ لیتے ہیں۔ اگر آپ اس سبق کو پڑھنے میں کنجوسی کرتے ہیں، سستی برتتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ قرآن پاک پڑھنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو یہ والا سبق اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ چلیے ہم ان حروف کو آپ کو پڑھ کے دکھاتے ہیں۔ آپ کو ایک بار میرے ساتھ پڑھنا ہے، پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاکہ ہم نے آپ کو پہچان بتائی تھی، ان تینوں حروفوں کی شکل ہم نے بتائی تھی کہ باقی تاکی تاکی ان تینوں حروفوں کی شکل ایک ہے، مگر ان میں فرق یہ ہے جس کے اوپر 2 نقطے ہیں وہ تا ہوگا، اور جس کے نیچے نقطہ ہوگا وہ با ہوگا، اور جس کے اوپر 3 نقطے ہوں گے وہ سا ہوگا۔ تو اگر آپ نے اس کو اچھے سے یاد کیا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ تا ہے۔ تا کی پہچان یہ ہے کہ تا کے اوپر 2 نقطے ہوں۔ اس کے بعد آئے گا طا، اس کے بعد آئے گا سا۔ سا کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آئے گا سین، شین۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس سبق میں چھوٹا سین کون سا ہے یا بڑا شین کون سا ہے تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر 3 نقطے ہوں وہ بڑا شین ہوگا، اور جس کے اوپر نقطے نہ ہوں وہ چھوٹا سین ہوگا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ چھوٹے سین میں اور بڑے شین میں فرق کیا ہے، پڑھ کر کے دکھائیں، تو آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہوگا: سین، شین، صاد، ہا، ہا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان دونوں حروفوں میں چھوٹا ہا کون سا ہے اور بڑا ہا کون سا ہے تو آپ کو فوراً بتانا ہوگا کہ بڑا ہا یہ ہے اور چھوٹا ہا یہ ہے۔ اگر میں پوچھوں کہ ان دونوں کو پڑھنے کا تلفظ کیا ہے تو آپ کو بتانا ہے ہا، ہا۔ اس کے بعد آئے گا خا، کاف، قاف۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ بتائیں کہ اس میں اس والے کاف میں اور اس والے کاف میں فرق کیا ہے تو آپ بتانا ہوگا کہ چھوٹا کاف یہ ہے اور بڑا قاف یہ ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیں بڑا قاف کون سا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ بڑا قاف یہ ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر 2 نقطے ہوں، اس لیے کہ ہم نے بتایا تھا کہ بڑے قاف کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آئے گا ضاد، ظا، الف، عین۔ اگر اسی کے اوپر ہم ایک نقطہ لگا دیں تو آپ بتائیں کیا ہوگا؟ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عین اور غین، عین وہ ہوتا ہے جس کے اوپر نقطہ نہ ہو اور غین وہ ہوتا ہے جس کے اوپر نقطہ ہو۔ تو اگر یہ عین ہے، اسی عین کے اوپر اگر ہم نقطہ لگاتے ہیں تو یہی عین غین ہو جائے گا۔
اس کے بعد آئے گا حمزہ، اس کے بعد آئے گا فا، غین، یا، جیم، میم، لام، دال، با، نون۔ تو آپ کو یہ سبق اچھے سے یاد کرنا ہے۔ ان حروفوں کے بارے میں آپ جب ہی سمجھیں گے جب تک آپ اس سبق کو نہیں پڑھ لیتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ کل ہم نے اس کاف کے اور کاف کے بارے میں آپ کو فرق بتایا تھا۔ فرق بتاتے سمے آپ کو ایک بات ہم نے بتائی تھی کہ بڑا کاف یہ ہے جس کے اوپر 2 نقطے ہوں، اور چھوٹا کاف یہ ہے جس کے پیٹ میں مرکب ہو۔ تو یہ بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اس کے پیٹ میں جو ہے یہ مرکب نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہ مرکب نہیں ہے بلکہ یہ چھوٹا کاف ہے۔ کاف اس لیے رکھا گیا ہے کہ کاف کی اور لام کی ان دونوں کی شکل ایک سی ہے، تو یہ پتہ کرنے کے لیے کہ لام کون سا ہے کاف کون سا ہے، اسی وجہ سے اس کے اندر چھوٹا کاف لا کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ ہم بتائیں گے کہ یہ بھی کاف ہے اس کے اندر، اور یہ جو بن رہا ہے یہ بھی کاف ہے۔ یہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ کاف کتنے پرکار کے ہوتے ہیں، کتنی طرح کے ہوتے ہیں، مگر یہ اس لیے رکھ دیا تاکہ لام میں اور کاف میں ڈفرینس ظاہر ہو سکے کہ کاف یہ ہے اور لام یہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میرا یہ سبق آپ کے اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سبق نہیں آیا ہے سمجھ میں تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں۔ جاتے جاتے میں آپ سے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن پاک پڑھنا نہیں سیکھ سکتے جب تک قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکتے، جب تک آپ ویڈیو دیکھ کر کے آپ محنت نہیں کریں گے۔ صرف آپ کو ویڈیو دیکھنی نہیں ہے، ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ قاعدہ اپنے سامنے رکھنا ہے اور آپ کو کنٹینیو ڈیلی آپ کو محنت کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے، اچھے سے پڑھنا ہے۔ 10 سے 15 منٹ کا ٹائم آپ کو نکالنا ہے اور آپ کو اچھے سے پریکٹس کرنی ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو ہم یہیں پر کلوز کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم آپ کو یہاں سے یہاں تک پڑھائیں گے۔